السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ سماعت کر رہے ہیں منظری آفیشیل۔ منظری آفیشیل آپ کی بارگاہ میں کچھ مسائل عید الاضحیٰ لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتانا ہے کہ عید الاضحیٰ منائی کیوں جاتی ہے، اور دوسری بات اس میں یہ بتانا ہے کہ عید الاضحیٰ میں جو قربانی کی جاتی ہے، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مختصراً یہ ریکارڈنگ ہے اور اس میں دو باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے؟ شریعت کا کوئی بھی حکم ہے، شریعت کا کوئی بھی فرمان ہے، وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے۔ کوئی بھی احکام شرع حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بہت ساری حکمتیں اللہ رب العزت نے ان احکامات میں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو قربانی جو کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم قربانی کریں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے جو تم جانور ذبح کرو گے، بکری ذبح کرو گے، تو اس ایک جانور میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے سبب اللہ رب العزت تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ عرض کیا گیا، اون کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، اون میں بھی جتنے بال ہیں، ہر بال کے سبب، ہر بال کے عوض اللہ رب العزت آپ کو ایک بال کے بھی بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، اب قربانی کرنا، جو شخص مالک نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے، وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی جو ہے اس میں عقل چلائے تو اس کی عقل ناقص ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کے احکام میں نقص نہیں ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کے سامنے میری ہتھیلی ہو۔ ہم شریعت میں کمی نکالتے ہیں، شریعت میں عیب نکالتے ہیں، ہماری نظر صرف اتنی دیکھتی ہے جتنا دیوار کے اس پار کا دکھتا ہے۔ ہم تو دیوار کے دوسری سائڈ کا بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن جس نے شریعت بنائی ہے اس کے لیے زمین آسمان کا ہر ذرہ آشکارا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہوں ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو جائے، لیکن شریعت کا جو حکم ہے اس میں غلطی نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی جانیں لی جاتی ہیں، انہیں قربان کیا جاتا ہے، یہ کیسا جو ہے مذہب ہو سکتا ہے، کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو اگرچہ ہمیں اس میں سمجھنے میں ظاہراً لگے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے تو ہمیں کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، بہار شریعت میں مسئلہ عرض کیا گیا، بہار شریعت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا ہے کہ قربانی کے دن اگر کوئی شخص اپنی عقل چلائے اور قربانی نہ کر کے پیسہ جو ہے لوگوں میں غربا مساکین میں تقسیم کرے، قربانی اگر نہیں کرے گا تو قربانی نہ کرنے کا گناہ اس کے اوپر لکھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، سب سے قیمتی، سب سے مقبول، سب سے بہتر وہ پیسہ ہے جو بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے میں خرچ کیا جائے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور صدقہ و خیرات، غربا مساکین کا خیال بھی وہی رکھتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور قربانی کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت کی بات کو ماننا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، جیسے عید الاضحیٰ آپ دیکھیں کہ اس سے عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے سے صرف ایک آدمی کا فائدہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قربانی کرتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن گوشت جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ تقسیم کرنا واجب نہیں ہے، اسے تقسیم کرے گا اس کا الگ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اس کی کھال جو ہوگی وہ مدرسے میں دے گا، اس کا الگ ثواب ہے۔ رہی بات ذبح کی، گوشت وغیرہ کھانے کی، تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے، ہمارے لیے جائز کیا ہے، تو ہم کھاتے ہیں۔ اور اس پر ظاہراً ہم دیکھیں کہ ایک چوپایا جو ہوتا ہے وہ گھاس کھاتا ہے، اسے گھاس کھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے دانت آپ دیکھیں چوپائے کے، تو اس کے دانت جو ہیں سارے دانت
मतलब नोकीले नहीं होते हैं। और वहीं पर हम देखें शेर के दांत जो होते हैं वो नोकीले होते हैं। क्यों? उसे घास खाने के लिए बनाया गया है, इसलिए उसके दांत चपटे होते हैं। शेर को गोश्त खाने के लिए बनाया गया है, इसलिए उसके दांत नोकीले होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर 2 दांत नोकीले बनाए हैं और बाकी दांत जो हैं चौपायों की तरह नोकीले नहीं बनाए हैं। इससे पता चलता है कि इंसान गोश्त भी खाए और उसके अलावा दीगर हलाल जो अशिया हैं उन्हें भी खाए। अगर हम जानवरों की कुर्बानियाँ ना करें, जानवरों को ज़िबा ना करें, तो देखेंगे कि कितने जानवर इधर उधर टहलेंगे, जानवरों की कसरत हो जाएगी, बेवजह सड़े मरे फिरेंगे, जैसा कि आज दौर हाजिर में हम देखते होंगे। कभी नहीं सुना होगा कि ईद उल अज़हा के दिन, ईद उल अज़हा के जो जानवर हैं, कभी जानवर कम पड़ गए, कभी बकरों की कमी हो गई, कभी जो है दीगर जानवरों की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि इसका हमें रब ने हुक्म दिया है, इसलिए उसकी कसरत अदा फरमाई है। तो हमें चाहिए कि बकरा ईद के दिन कुर्बानी किया करें। दूसरी बात, कुर्बानी करने का तरीका क्या है? कुर्बानी करने का तरीका क्या है? कुर्बानी करने का तरीका ये है, सबसे पहले जानवर की उम्र हमें देखना चाहिए। उम्र में बड़ा मसला रहता है। उम्र अगर जानवर की पूरी नहीं होगी तो कुर्बानी नहीं होगी। क्या है? जानवर की उम्र ये है, ऊँट की उम्र 5 साल, गाय की उम्र 3 साल और बकरी की उम्र 1 साल होना चाहिए। इससे कम उम्र का अगर जानवर है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी करने का तरीका क्या है? वो ये है, जानवर को बाएं पहलू पर इस तरीके से लिटाया जाए, जानवर को बाएं पहलू पर इस तरीके से लिटाया जाए कि उसका मुंह किबला की जानिब हो। लिटा लिया गया। लिटाने के बाद अपना एक पाँव जानवर के पहलू पर रखें और तेज छुरी लेकर के उसे ज़िबा करें। ज़िबा करने में कम से कम 3 या 4 रगे कट जाएं, उससे ज़्यादा ना काटा जाए। और उसमें इस बात की एहतियात रखी जाए कि जानवर के सामने छुरी वगैरह तेज़ ना की जाए, बल्कि उससे पहले उसे खिलाया जाए, उसे फरबा किया जाए, उसे नहलाया जाए। अब ज़िबा करने के बाद एक मसला और पेश आता है। वो मसला ये पेश आता है कि हमारे यहाँ जो ज़िबा करने वाले हजरात होते हैं, उन्हें ईद उल अज़हा के दिन बहुत सारी जगह जाना रहता है, तो बेवजह जानवर को तकलीफ देते हैं। इससे शरीयत ने मना किया है। हुक्म ये है कि पहले ज़िबा कर दें, उसके बाद जब तक वो ठंडा ना पड़ जाए, तमाम आज़ा से रूह ना निकल जाए, तब तक उसके पैर ना काटें, तब तक उसकी खाल ना उतारें, क्योंकि शरीयत में हर चीज़ का तरीका बताया गया है। तो बेवजह उसे तकलीफ देने से मना किया गया है। इस तरीके से उसे ज़िबा करें। गुरबा मसाकिन में गोश्त के 3 हिस्से कर लें, बेहतर है। एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा जो है अइज़्ज़ो अक़रबा के लिए। और खुशी के साथ ईद उल अज़हा मनाएं, एक दूसरे से मिलें, आपस में खुशियों की मुबारकबाद लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शरीयत के मसाइल समझने और उन पे अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।